للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود پاک شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا، نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا، چلا ہوں لے کے یہ موتی در نبی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ مل کے پھر پڑھ لیجئے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام اسلامی بہنیں، بیٹیاں، میرے دوست، میرے بزرگ، عزیز نوجوان، جہاں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج ایک خاموش دعا کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ عمل بہت کمال کا ہے، اتنا مجرب ہے، میری زندگی کا عظیم الشان عمل ہے یہ۔ دعائیں کروائیں، لیکن دعائیں کروانے سے زیادہ بہترین ہے کہ دعائیں لیں۔ دعائیں کروانے میں اور دعائیں لینے میں بڑا فرق ہے، بنیادی فرق اتنا زیادہ ہے زمین و آسمان جتنا۔ زبان سے بعض اوقات کوئی دعا دیتا ہے، اس کی افادیت بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو خاموش دعا ہے نا، اس کا کوئی مل نہیں ہے، کوئی تول نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کا دعا ایک امید ہے، دعا ایک یقین ہے، دعا ایک حوصلہ ہے، دعا ایک سہارا ہے، دعا ایک محبت ہے۔ دعا لینے والا پریشانیوں سے، مشکلوں سے ایسے نکلتا ہے جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے، جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے، اس طرح نکلتا ہے۔ میں اپنی ایک تجرباتی لائف کا، تجرباتی زندگی کا ایک نچوڑ بتانے لگا ہوں۔ بڑے عمل کیے، بڑے ورد و وظائف کیے، لیکن اس کی تاثیر وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں پر ایک خاموش دعا نے پہنچا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے موجود ہے، احادیث مبارکہ کی کتب موجود ہیں۔ دعا کی افادیت، دعا کے ایتھینٹک ہونے کے لیے قرآن و حدیث سے بڑا کوئی اور پروف نہیں ہے، اس سے بڑی اور کوئی سند نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں جو اپنے ساتھ بیتی ہو اس جیسا پریکٹیکل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میرے مرشد کامل، حجت الاسلام، آفتاب ولایت، شیخ القرآن والحدیث، برکت الاثر، قطب عالم، حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی علیہ رحمت الرحمن، آپ سرکار، یہ میں اپنے ابتدائی حالات کی بات کر رہا ہوں، اس وقت آپ نے مجھے ہجرت کا حکم فرمایا کہ اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی نگری میں ہجرت کر کے آئیں اور یہاں آ کر دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں۔ اور حضرت
سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ گنج بخش فیض عالم آپ کی نگری میں آ کر تبلیغ دین کی ایک شمع روشن کریں، تو میں نے عرض کیا حضور یہاں پر کوئی جان پہچان واقفیت نہیں ہے، تو آپ سرکار نے 3 مرتبہ میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا آپ کے سینے سے ایسا فیض جاری ہوگا اور ایسا ایک فیض کا چشمہ پھوٹے گا کہ اس چشمہ فیض کی جو خوشبو ہے وہ لاہور تک محدود نہیں ہوگی، پنجاب تک جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں پنجاب چھوٹا ہے، پاکستان تک جائے گی، اور پھر فرماتے ہیں پاکستان بھی چھوٹی بات ہے، پوری دنیا میں جائے گی۔ بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ، یہ اس اللہ کے ولی کی دعا ہے، اور یہ دعا کا سلسلہ رکا نہیں۔ میں نے ان کے حکم پر اپنے آبائی وطن کو چھوڑا اور داتا کی نگری لاہور کو اپنا مسکن بنایا، اور ہجرت کر کے یہاں انتہائی مشکل حالات میں یہاں پر آ کے ہجرت کی اور رہائش اختیار کی، سکونت اختیار کی، اور یہاں پر آتے ہی دین کی ایک شمع مرکزی دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ کے نام سے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کی بنیاد رکھی اور دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ کی بنیاد رکھی، جہاں پر آج الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے طول و عرض سے اور مختلف شہروں سے بچیاں اور بچے، خواتین و حضرات قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے الحمدللہ انہوں نے اپنے سینوں کو منور کیا ہے، اور اس فیضان سے انہوں نے اپنے دلوں کو منور کیا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں حفاظ کرام اور عالم دین الحمدللہ یہاں پر تیار ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ انتہائی مشکل حالات تھے، غریب الوطنی، لیکن اللہ کے ولی کے فرمان پر عمل۔ آپ میرے پاس تشریف لائے تو مجھے فرمانے لگے یہ دعائیں تو وہ تھی جو ظاہراً بھی تھی، اب ظاہری دعاؤں کا اتنا فیض ہے تو باطنی دعاؤں کا اور خاموش دعاؤں کا کتنا فیض ہوگا۔ اس وقت تو یہ ٹچ موبائل بھی نہیں تھے، یہ زمانہ بھی نہیں تھا، اور اس وقت سے لے کر آپ کی دعا ہوئی۔ اس وقت موبائل کا زمانہ تھا، وہ بٹنوں والے 3310 اور PTCL، یہ زمانہ ہوتا تھا۔ اس وقت موبائل پر دم کرتے تھے، اس وقت سے لے کر جب کوئی دیکھتا تھا تو وہ اس کو بڑا عجیب و غریب سا محسوس کرتے تھے، اور بعض لوگ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اعتراض وہ کرتے تھے جو صرف دیکھتے تھے، اور جو اس سے کچھ حاصل جن کو ہو جاتا تھا وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے تھے، اور وہ خوشیاں مناتے تھے کہ ہمیں گھر بیٹھے فیض مل گیا۔ تو مجھے کسی اللہ کے بندے نے، ایک نے نہیں کئیوں نے سوال کیے کہ جی فون پہ اس دم کا فیض کیسے پہنچتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی فون پہ آپ کی آواز پہنچتی ہے، آپ کسی کو لعنت کر دیں، کسی کو گالی دے دیں، کسی کو سخت لفظ کہہ دیں، تو وہ دوسرے ملک میں بیٹھا غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے، اور اس پر اس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے آپ کے اس برے لفظ کی۔ تو قرآن اللہ کا نور ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاریب کتاب کا یہ وہ انمول تحفہ ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کا فیض نہیں پہنچتا؟ بولو تو صحیح یار۔
اگر نہیں پہنچتا تو آپ بتائیں کہ نہیں پہنچتا جی، قرآن کا فیض نہیں پہنچ سکتا، درود پاک کا فیض نہیں پہنچ سکتا، دعا کا فیض نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ تو ایک ظاہری عمل ہے کہ پڑھ کے پھونک لگائی ہے، موبائل کی ضرورت بھی نہیں، لیکن یہ ایک ہیلہ ہے۔ اصل چیز جو وسیلہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو بات خاموش دعا کی میں کر رہا، جس طرح خاموش بد دعائیں لگ جاتی ہیں، بد دعا لگتی ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، بد تہذیبی کی، بدتمیزی کی، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا، تو اس کی خاموش بد دعا لگ جاتی ہے۔ کسی کا حق دبا لیا، اس کے حقوق کو غصب کر لیا، اس کا حق پامال کر دیا، اس کی عزت کو پامال کر دیا، تو یہ خاموش بد دعا وہ ہے جو وہ کسی کے ساتھ نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا، شیئر نہیں کرتا، لیکن اندر ہی اندر سے اس کا دل جو دکھا ہے، اس کی ہا جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کو چیر کے عرش مولا تک پہنچ جاتی ہے۔ جس طرح بد دعا کے اندر اتنی تاثیر ہے، پھر سوچنا پڑے گا کہ دعا کے اندر اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہے۔ ہر چیز کا توڑ رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کا قہر جتنا بھی ہے اس کے اوپر رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے، چھائی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب آئیے وہ خاموش دعا کی طرف۔ میں اپنی زندگی کا نچوڑ وہ آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے ولی میرے پاس تشریف لائے تو اس ولی کامل نے، سردیوں کا موسم تھا، کتنا حسین منظر تھا جب اللہ کے ولی کی آمد مجھ فقیر کے گھر میں ہوئی، اور مجھے آتے ہی فرمانے لگے حج پہ جانا ہے، حرمین شریفین کے سفر کے لیے تیاری میں نے کی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزاری ہے اور کبھی کچھ اپنے لیے جمع نہیں کیا، تو شوق بہت ہے جانے کا، لیکن انتظام نہیں ہے۔ تو 10,000 روپے ایک ساتھی نے مجھے پیش کیے ہیں۔ یہ میں منو عن وہی الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو برسوں پہلے اس اللہ کے ولی نے، میرے مرشد کامل نے میرے ساتھ بیان فرمائے۔ تو فرمانے لگے کہ آپ بھی دعا کریں کہ انتظام ہو جائے، اور اکثر آپ فرماتے تھے ہم دعائیں لیتے بھی ہیں، دعائیں دیتے بھی ہیں۔ دعائیں دینا، دعائیں لینا کتنا خوبصورت حسین سنگم ہے، حسین امتزاج ہے۔ اب 2-4 دن بندہ مسجد میں جانا شروع کر دے، وہ سمجھتا ہے مجھے کسی کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نیا نمازی بن جائے تو وہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے، یا 2-4 کچھ سے اچھے کام ہو جائیں تو وہ سمجھتا ہے اب نہ مجھے کسی کی دعا کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی اور شے کی حاجت ہے۔ یہ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو ساری زندگی انسان کو چاہیے ہوتی ہیں، اور دعاؤں کے بعض اوقات ایسے اکاؤنٹ کھلتے ہیں کہ وہ دعائیں نسلوں کو تار دیتی ہیں، آنے والی نسلوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، بھلا کرو بھلا کرتے جاؤ بھلا ہو جائے گا۔ اب اس اللہ کے ولی نے جب یہ بات کی، اس کے آگے وہ خاموش ہو گئے۔ میں اسی وقت اٹھا اور گھر چلا گیا۔ مرکزی دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف، سٹریٹ نمبر 16، گلبرگ 3، لاہور کینٹ میں، اس کے ساتھ ہی خانقاہ ہے، اور یہی پہ گھر ہے اس فقیر کا۔ تو میں اپنے گھر گیا، اپنے گھر جا کے میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہم جو کافی دیر سے لگے ہوئے ہیں نا،
عمرہ شریف پہ جانے کے لیے، حرمین شریفین کے سفر کے لیے جو پیسے جمع کیے ہیں وہ پیسے اس طرح کریں کہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے نہیں پوچھا، اس اللہ کی بندی نے وہ پیسے نکال کے مجھے دیے اور میں نے وہ پیسے لے کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیے۔ میں نے عرض کیا حضور یہ قبول فرمائیے، اور آپ جس وقت آپ کا پروگرام بنے آپ حرمین شریفین کے سفر کے لیے تشریف لے جائیں۔ الحمدللہ جتنے میرے پاس تھے وہ سارے کے سارے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ جب پیش کر دیے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے نا خاموش ہو گئے اور ایسے آنکھیں بند کی جیسے وہ دل ہی دل میں کچھ فرما رہے، دل ہی دل میں کوئی بات کر رہے۔ یہ گھڑیاں اور یہ لمحے بڑے نایاب ہوتے ہیں، کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضری دیں، کسی سے ملاقات ہو اور کسی سے رابطہ ہو۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل شارٹ کٹ جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو حضرت زہد الانبیاء، زہد الاصفیاء اور اہل چشت کے نیر تابہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ 36 سال تک اپنے مرشد کی، اپنے شیخ کی خدمت میں نہ لگے رہتے۔ اگر یہ معاملہ ایسے ہی ہوتا تو 36 سال تک جس طرح مرشد جس رنگ میں ڈھالتے گئے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، اسی رنگ میں اور اسی انداز میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ڈھلتے گئے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ بابا جی آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں، کیا بات ہے؟ جو مانگتے ہیں مل جاتا ہے۔ فرمایا میں نے 40 سال اس کی مانی ہے، 40 سال میں نے اس کی بات کو ٹالا نہیں۔ اب اس منزل پہ پہنچا ہوں کہ جو میں عرض کرتا ہوں میرا مالک قبول فرما لیتا ہے۔ یہ مستجاب الدعوات بننے کے لیے ہم تو راہ خدا میں کو صدقہ خیرات کر دیں تو بار بار مولانا صاحب سے، حضرت صاحب سے، مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے، شیخ صاحب سے، پیر صاحب سے بار بار کہیں گے کہ جناب صدقہ بھی دیا تھا کام ہوا نہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دیا کام ہوا نہیں۔ بھائی کبھی غور و فکر کر، محاسبہ کر، تو نے صدقہ دیا تو کس نیت سے دیا، کس دل سے دیا، تیری کیفیت کیا تھی؟ اپنی کیفیت کو بھی کبھی دیکھ، ہو سکتا ہے تیری کیفیت ٹھیک نہ ہو، تیری نیت ٹھیک نہ ہو۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کبھی اللہ کے ساتھ بغیر تجارت کے بھی کوئی بات کر لیا کر، اللہ کے ساتھ بھی لالچ رکھ کے ہر کام کرنا ہے نہیں، کبھی رب کو راضی کرنے کے لیے کام کیا کر کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میں نے اپنے شیخ کامل، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب وہ خدمت پیش کی تو حضرت خاموش ہو گئے اور کچھ دیر تک آنکھیں بند رکھی۔ پھر آپ نے مجھے نہیں پتا کیا فرمایا اور کیا نہیں فرمایا، میرے ظاہری کانوں نے نہیں سنا، لیکن دل تک مجھے احساس ضرور ہوا کہ کچھ نہ کچھ میرے لیے اللہ کے ولی نے دل سے دعا کر دی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو میں نے سنی نہیں، ظاہری کانوں سے سنی نہیں، لیکن میرے دل تک اس کی تاثیر محسوس ہوئی، اور میں ان کی خدمت سے اجازت لے کر، میری یہ طبیعت اور عادت تھی کہ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد کی بارگاہ سے، چاہے وہ میرے پاس تشریف لاتے اور یہاں سے اٹھ کے وہاں جانا ہے تو ہم اس کی بھی اجازت لے کے اٹھتے تھے، عرض کرنی سرکار اجازت ہے وہاں تک ذرا۔ تو میں نے اجازت طلب کی تو آپ نچلے فلور میں تھے اور ہم دوسرے فلور میں تھے۔ تو میرا گھر آج بھی اس خانقاہ اور اس ادارے کی ایک چھوٹے سے روم میں رہائش ہے، کوئی بڑی کوٹھی اور بنگلہ نہیں بنایا۔ الحمدللہ
اپنی زندگی اپنے مرشد کے طریقے پر، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو کچھ ہوتا تھا دین اسلام کی خدمت کے لیے پیش فرما دیتے تھے۔ صبح کو بیٹھنا خانقاہ پر، آستانے پر، شام تک جو ہوتا تھا وہ ادارے کی خدمت کے لیے جیبیں اپنی خالی کر کے چلے جاتے تھے، اور اسی طریقہ کار کو میں نے اپنایا، اپنے پیر و مرشد کے طریقے کو، اور اس ادارے کی خدمت کے لیے جہاں پر حافظ قرآن، عالم دین بچے اور بچیاں بن رہے ہیں، اور غرباء و مساکین اور یتیم بچے اور بچیاں، مستحق بچے اور بچیاں دین اسلام کی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، ان کی کفالت کا سلسلہ ہے، ان کی رہائش کا سلسلہ ہے، ان کے کھانے پینے کا سلسلہ ہے، ان کے دیگر لوازمات کا سلسلہ ہے، ان کی پاکٹ منی کے معاملات ہیں، ان کی کتب کے معاملات ہیں، جس طرح کی بھی جو ان کے معاملات ہیں، الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ اگرچہ ہمارا کوئی مستقل ذرائع آمدن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں کی ضروریات بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، اور یہی کہا کرتا ہوں کہ کھا کھلا بچا کر مت رکھ، آج کی روزی آج اور کل کی روزی کل اللہ عطا فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے الحمدللہ اس ادارے کے لیے پیش کر دیتا ہوں، آج کا آج اور کل کا کل، ایسا مستقل سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ توکل اور یقین اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو بھی ہوگا نا، جو بھی خرچ ہے، جو بھی ضرورت ہے، اللہ اپنے کرم سے پوری فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ پوری بولو تو صحیح یار، پوری ہو جاتی ہے۔ جن کو پتہ ہے وہ بولے، جن کو نہیں پتہ وہ نہ بولے۔ اللہ کے فضل سے ضروریات پوری ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو وہ جو خاموش دعا تھی ان کے سینے سے نکلی، ان کے دل سے نکلی، میں نے جا کے گھر والی کو، اپنی اہلیہ کو بتایا۔ اب حرمین شریفین کا سفر ایک بار نہیں ہوگا، اب حرمین شریفین کا سفر زندگی میں اللہ بار بار نصیب فرمائے گا۔ تو وہ کہنے لگی یہ کیسے؟ تو میں نے کہا کہ جو ہمارے پاس تھا ہم نے سب کچھ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پیش کر دیا ہے۔ تو مجھے یقین ہے جو انہوں نے دل سے دعا فرمائی ہے نا، اب ہماری باری پکی ہو گئی ہے۔ پہلے کام کچا تھا، پتہ نہیں تھا، کیونکہ دولت سے، طاقت سے انسان حرمین شریفین میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے گھر کی زیارت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت، یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ شریف کا سفر کوئی بندہ طاقت اور دولت سے نہیں کر سکتا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے اذن حضوری مل جائے، اجازت نصیب ہو جائے، اللہ کرم فرما دے اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ہو جائے۔ تو میں نے کہا میں نے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اپنی خدمت جو پیش کی ہے، اب میرا یقین کامل ہے کہ یہ کام پکا ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک حاضری نہیں کئی حاضریاں اللہ نصیب فرمائے گا۔ اور آج الحمدللہ 2 دہائیوں سے کوئی پیسہ جمع نہیں ہوتا، کوئی انتظام، کمیٹی شمیٹی، کوئی ایسا طریقہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار سے انتظام ایسے ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کسی طرف سے پیغام آ جاتا ہے جی آپ جانے کی تیاری کریں، کبھی کسی کی طرف سے، جیسے ہم نے خاموش خدمت کی تھی ادھر سے خاموش دعا ملی، اور اس خاموش دعا کی برکت اور طاقت اتنی ہوئی اور اس کے کمالات اتنے ہوئے کہ آج تک وہ خاموش دعاؤں کی جو برکتیں ہیں وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا۔ ایک ایک بچے نے، ایک ایک بچی نے، ایک ایک فرد نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی، بیت اللہ شریف کی اور گنبد خضرا کی زیارت، بیت اللہ شریف کا طواف، صفا مروہ کی سعی، زیارات اور مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں جا کے درود و سلام کے نذرانے ایک ایک فرد کو رب دو جہاں نے کئی کئی بار عطا فرما دی، اور ابھی یہ تسلسل جاری ہے، سال میں ایک بار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بہت بہت جلد کئی کئی بار کئیوں کو بلا لیتا ہے۔
تو یہ بھئی آپ کو خاموش دعا آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ دعائیں لیتے رہا کرو، دعائیں، کیونکہ دعا ایک وسیلہ ہے، دعا ایک حوصلہ ہے، دعا ایک محبت ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور پروردگار عالم کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، خاص طور پہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ، کسی ایسے گھٹیا لوگوں کا محتاج نہ کرے کہ جن کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیں اور وہ آپ کو ہوٹنگ کریں، آپ کے اوپر آوازیں کسیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے ایسی مدد فرما دے، ایسی مدد فرما دے، ایسی مدد فرما دے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے، اس کے خزانوں سے اتنا ملے، اتنا ملے، جھولیاں بھر بھر کے بانٹیں اور کبھی آپ کا رزق ختم نہ ہو۔ لیکن یہ خاموش دعاؤں کے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے دین اسلام کی خدمت، مخلوق خدا کی خدمت، اہل اللہ کی خدمت، اللہ والوں کی خدمت، یہ خوشحالیاں پیدا کرتی ہے، برکتیں پیدا کرتی ہے۔ جب کسی اللہ والے کی، اللہ کے بندے کی زبان سے کوئی حاجت نکل جائے، رب نے آپ کو عطا کیا ہے، فوراً پورا کر دو، فوراً پورا کر دو۔ اور جب تم فوراً پورا کرو گے تو رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، خدا بند متعال دیکھ رہا ہے، میرے بندے نے میرا بندہ ہو کر میرے عطا کیے ہوئے رزق سے میرے بندے کی حاجت کو پورا کیا ہے، اس کو پریشانی نہیں ہونے دی، فوراً اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ تو اب یہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں کیسے اس کے لیے اپنے خزانوں کے منہ بند کر دوں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمانے علی شان ہے۔ آئیے سورہ شورا پارہ نمبر 25 آیت نمبر 12، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، یہ وہ میں آیت بتانے لگا ہوں آپ کو، اس کا ورد کرنے سے ساتھ ساتھ اس آیت کا ورد بھی لے لیں، یہ عمل بھی لے لیں۔ اس آیت مقدسہ کا ورد کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ اتنی برکتیں فرما دے گا، دونوں جہان میں اللہ مالا مال فرما دے گا، یہ اللہ کے خزانوں کی منہ کھل جائیں گے آپ کے لیے، رب تعالیٰ کے دربار سے اتنا ملے گا، کبھی کمی نہیں رہے گی۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ، آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کی آنے والی نسلیں بیٹھ کے رزق کھائیں گی، کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ ورد مبارک، یہ وظیفہ مبارک نوٹ کر لیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 25 سورہ شورا، اور سورت کا نمبر ہے 42، 42 نمبر یہ سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 42 ہے، اور اس کی آیت کا نمبر 12 ہے۔ آیت نمبر 12، پارہ نمبر 25 اور سورہ نمبر 42، سورہ کا نام ہے الشورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ کتنا ٹائم لگا ہے؟ چند سیکنڈ۔ اس آیت مبارکہ کو 71 ٹائم، 71 مرتبہ روزانہ کسی بھی ٹائم پہ پڑھ لیا کر۔ کتنی مرتبہ؟ 71 مرتبہ روزانہ کسی بھی ٹائم پہ اس آیت مقدسہ کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رزق میں اتنی برکت فرمائے گا، اتنی برکت فرمائے گا، کبھی رزق کم نہیں ہوگا، بلکہ جوں خرچ کرتے جائیں گے اللہ رزق بڑھاتا جائے گا۔ جوں رزق خرچ کریں گے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے یہ عمل جو راہ خدا میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ آیت مبارکہ پھر سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آپ اس کا ترجمہ سنیے۔
آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں اسی کی ملکیت میں ہیں. آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں اسی کی ملکیت میں ہے. جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسیع فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر آسمانوں اور زمینوں کی چابیوں کی ذکر ہوا ہے. میں نے آپ کو ایسے نہیں کہہ دیا کہ اللہ کے خزانوں کی بات اللہ کے خزانوں کی ہے، اور فرمایا سب سے پہلے جو بات آ رہی ہے وہ رزق کی وسعت کی ہے. اگر آپ اللہ کی، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ روک لیں گے، اپنا ہاتھ تنگ کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت کو روک دے گا. اللہ بھی جو آپ کو عطا فرما رہا ہے، اللہ بھی اس سسٹم کو روک دے گا، اس عطا کو روک دے گا. اور اگر آپ اللہ کے خزانوں سے بھر بھر کے لینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. اور یہ خاموش دعا جو ہے، اس دعا کو ضرور لیجئے. تو جب کوئی خدمت کرتا ہے، یہ علماء کرام، یہ حفاظ کرام، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان جو ایک ایک لقمہ دسترخوان پر کھاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایمان سے بتائیے یہ کتنی دعا آپ کے لیے کرتے ہوں گے. آپ کے تصور سے بھی باہر ہے، آپ کے تصور سے بھی باہر ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن اس قدر کا پتہ چلے گا کہ اس کی قدر کیا ہے. جب علماء کرام اور اہل اللہ والے جو ہیں وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے رک جائیں گے اور حکم ہوگا جاؤ جنت کے اندر. وہ عرض کریں گے ابھی نہیں، ابھی وہ آ رہے ہیں جو ہمیں کھانا کھلاتے تھے، جو ہمیں پانی پلاتے تھے، جو ہمیں کپڑا لے کے دیتے تھے، جو ہماری تعلیمی ضروریات کو پورا کرتے تھے، جو ہماری زندگی میں کفالت کرتے تھے، جو ہماری خدمت کرتے تھے. اب جب تک وہ اہل محبت نہیں آئیں گے، ان کو جب تک ہم جنت میں ساتھ نہ لے جائیں اس وقت تک ہم جائیں گے نہیں. سبحان اللہ، کتنا بڑا یہ اعزاز ہے، کتنا بڑا یہ اکرام ہے جو قیامت والے دن حاصل ہوگا. اور جو دنیا میں حاصل ہونا ہے وہ نقد بنقد ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو خدمت کرتا ہے اس کو ادھار نہیں، نقد و نقد اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. تو یہ خاموش دعائیں لیتے رہا کریں. یہ خاموش دعا کبھی کبھی اس صورت میں بھی لے لیا کریں. مسجد میں جائیں، وضو خانے پہ دیکھیں صابن نہیں ہے، وہاں کبھی صابن کی ایک ٹکیا لے کے 4 پیس کر لیے، 2 پیس کر لیے، وضو خانے پہ رکھ لیے. نمازی آئیں، وضو کریں، ہاتھ دھونے کے لیے ان کو صابن مل جائے. کبھی کسی مسجد کے، مدرسے کے، یا کبھی شارع عام پر واش روم ہوتے ہیں، وہاں صابن رکھ دیا کریں. کسی کی ٹوٹی اتری ہوئی ہے، کہیں ٹوٹی لگا دیا کریں. مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، خانقاہ پہ کسی جگہ جائیں جہاں اللہ کی مخلوق آتی ہے، لوگ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہاں دیکھیں جس چیز کی ضرورت ہے بغیر کہے لے جایا کریں. کوئی نیکیاں ایسے بھی کر لیا کریں چپ کر کے. اللہ اکبر. کچھ نیکیاں ایسی ہوں جو بتائے بغیر، کبھی گلی میں جائیں، کبھی رستے پہ جائیں، گٹر کا ڈھکنا ٹوٹا ہوا ہے، ہفتے میں 1 دن ایسا رکھ لیں بغیر کسی کو بتائے. ایک ڈھکنا مول خرید لیں، 2 لے لیں، 4 لے لیں، جتنی توفیق ہے. وہ کسی جگہ پر آپ دیکھتے ہیں نا، گٹروں میں بچے گر جاتے ہیں تو بعد میں ایکشن ہوتا ہے جب کسی ماں کا پھول مرجھا جاتا ہے. تو آپ ایسا کر لیا کریں، یہ بھی نیکی ہے، خاموش دعا ہے. وہ ڈھکنا وہاں گٹر پہ لگا دیا. کسی کی تاریں گر رہی ہیں، کسی الیکٹریشین کو بلا کے اس کو درست کروا دیا، یہ بھی دعا ہے. کسی سڑک پہ جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، راستہ خراب ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے کوشش کر لیا کریں. کبھی وہاں پر آپ کی کوشش سے وہ درستگی ہو سکتی ہے تو کر دیا کریں. کسی کے کپڑے نہیں ہیں تو اس کو کپڑے لے دیا کریں. کسی کے پاس جوتا نہیں ہے تو جوتا لے دیا کریں. یہ خاموش دعائیں. یہ وہی دعا نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ میں اپنی زندگی کا ایک اور واقعہ شیئر کرتا ہوں. میرے اسکول ٹیچر تھے، یہ چند ایک لوگوں کو نہیں، سینکڑوں لوگوں کو اس بارے میں پتا ہے. تو میں اس وقت، میری اسٹوڈنٹ لائف تھی،
طالب علمی زمانہ تھا، تو میرا دل آج ویسے چاہا کہ یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ خاموش دعا ہمارا موضوع ہے۔ ورد وظیفے ساتھ ساتھ، لیکن پریکٹیکل بھی ساتھ ساتھ۔ بغیر پریکٹیکل کے کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک اس کا پریکٹیکل نہ کر لیا جائے۔ کوئی کام بغیر پریکٹیکل کے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو استاد صاحب نے مجھے غالباً سوئم یا چہارم کلاس میں مجھے کتابوں کا ایک سیٹ دیا کہ آپ پاس ہوئے ہو، آپ پوزیشن ہولڈر ہو، تو یہ آپ کے لیے کتابوں کا سیٹ ہے۔ انہوں نے کتابوں کا سیٹ مجھے نیا کلاس میں دیا، تو میں نے کہا جی یہ مجھے آپ دے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا، آپ نے مجھے کتابوں کا سیٹ دیا ہے اور میں انشاءاللہ زندگی میں آپ کو وہ تحفہ دوں گا جو آپ کو کسی اور نے نہ دیا۔ اب یہ بات چھوٹے سے طالب علم کی بہت بڑی بات ہے، لیکن وقت کے لیل و نہار گزرتے رہے، شب و روز گزرتے رہے، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں، ایسے وقت کروٹیں لیتا رہا۔ حالات کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ایک وقت وہ آیا کہ جب اس ٹیچر کو ہم نے فون کیا کہ استاذ محترم آپ نے حرمین شریفین کا سفر کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں پیر صاحب ابھی تک نہیں۔ تو میں نے کہا پھر پاسپورٹ بنائیں اور تیاری کر لیں حرمین شریفین کے سفر کے لیے، آپ کے تمام لوازمات میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ یہ خاموش دعائیں ہوتی ہیں، اور استاذ گرامی کو ہم نے اپنے وقت میں دیکھا کہ تہجد کے لیے ہمیں جب جگاتے تو اس وقت ایک بار کا ذکر ہے کہ میرے اپنے کپڑے گرمی والے تھے، موسم سردی کا تھا، جنوری کا، اور ایسے کپ کپی میرے جسم پہ تاری تھی۔ تو میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا، اور میرے استاذ گرامی جو تھے وہ اسکول ٹیچر تھے، تو تہجد کے پابند تھے، آج بھی تہجد کے ماشاءاللہ پابند ہے۔ تو آئے اور میرے اوپر اپنی چادر اتار کے ٹھنڈے پانی سے وضو، گیزروں کا زمانہ نہیں تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو، اور اس طرح میرے اوپر چادر اڑا دی۔ اب میرے دل سے کتنی دعا نکلی ہوگی۔ دعا یہ نہیں ہے بڑے دیتے ہیں، چھوٹے بھی دعا دیتے ہیں۔ نسلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اپنے محسنوں کا خیال رکھتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، حسب معمول مجھے ان کی بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں اصلا نال جے نیکی کریے ساری عمر نہیں بھول دے، بد نسلاں نال نیکی کریے اگو پٹھیاں چالاں چل دے۔ اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں جس بندے کے ساتھ نیکی کرو وہ نیکی آپ کے اللہ رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کے شر سے بچے رہو، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے اس کے شر سے بھی معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے نیکی چھوڑنی نہیں، یہ نہیں کہ کوئی آپ کی نیکی کا صلہ نہ دے تو آپ نیکی چھوڑ دو، نہیں۔ پھر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر کی بات کروں گا، بات کو سمجھانے کے لیے، کہ میٹھا میوہ بیری دیوے تے پھر بھی وٹے کھاوے۔ میٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، صبر بیری دا ویخ محمد نیکیاں کر دی جاوے۔ صبر بیری اپنا پھل دینے سے رکتی نہیں ہے، کتنے لوگ اس کو جوتے مارتے ہیں، اس کی ٹہنیوں کو پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں اور اس کے پھل کو پتھر مارتے ہیں، ہلاتے ہیں، چونے لگاتے ہیں، لیکن کبھی آپ پریکٹیکلی طور پہ دیکھ لو بیری کا درخت، کبھی اس نے پھل دینے سے رکی ہے؟ بولو تو صحیح۔ علامہ صاحب، حیدری صاحب، ہاں جی، پھل دینے سے رکتی نہیں ہے۔ رضوی شہزادے صاحب، کیوں بھی جامی صاحب؟ زیادہ دیتی ہے۔ مثل فوارہ زندگی ہے میری، خود اپنی بلندی پہ آنسو بہا رہا۔ تو بھائی نیکیاں کرتے جاؤ اور خاموش دعائیں لیتے جاؤ۔ ہمیں آج بھی وہ یاد ہے کہ استاد محترم کبھی پینسل لے دی، کبھی کاپی لے دی، کبھی پاکٹ منی دے دی، کبھی جیب خرچ دے دیا،
اور ایک بار میں نے اپنے استاد محترم کو بلایا، تقریباً کوئی 150 بچے کو کپڑے، 150 بچے کو کپڑے سلوا کے وہ تقسیم کرنے تھے۔ تو میں نے اپنے ٹیچر صاحب کو بلایا، میں نے کہا جی سر آئیں۔ تو وہ تقسیم کر رہے تھے تو ان کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ نے جو مجھے عزت افزائی دی، پیر صاحب آج تک کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ کے لیے دعا نہ کروں، کوئی زبردستی آپ تو بدو بدی دل سے دعائیں لیتے ہو۔ بھائی دعاؤں والے عمل کیجئے، اور پھر نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو یا اللہ یہ میرا عمل قبول فرما لے، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نیکی کا عمل کرنے کی توفیق بخشی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار کر کے پھر ختم کر دیں، بلکہ اس نیک کام کو جاری رکھیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مسلسل کیا جائے، جس میں استقامت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ آپ فرماتے تھے الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بڑی ہے، اس کا درجہ کرامت سے اوپر کا ہے۔ تو الحمدللہ فرمانے لگے مجھے پیر صاحب اتنا زیادہ؟ میں نے کہا جی وہ جو آپ ہمیں زمانہ طالب علمی میں کپڑے بنا کے دیتے تھے نا، یہ اسی کا فیض ہے۔ کہنے لگے نہیں وہ تو میں تو سال میں ایک دیتا تھا۔ میں نے کہا جو سال میں ایک دیتے تھے اب اسی کی برکت ہے یہ جو سینکڑوں کے حساب سے ہو رہے ہیں۔ تو اس عمل کو آپ بھی کریں، ان طلباء کی، مساکین کی، غرباء کی، یتیموں کی کفالت کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ خاموش دعاؤں کا وہ اکاؤنٹ ہے جو کھل جائے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا، آپ کے، آپ کی آل اولاد کے، آپ کے اہل خانہ کے، آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی کام آتا رہے گا۔ اور یہ دعاؤں کا وہ سلسلہ ہے جو نسلوں تک جاری رہتا ہے، نسلوں تک جاری رہتا ہے، نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ ان کو ہلکا نہ لیں، ان کو کمزور مت سمجھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، کنز العمال شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے جس کا مفہوم ہے یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہیں۔ جو ان سے دوستی کرے گا اللہ ان سے دوستی کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت فرمائے گا، اور جو ان کے ساتھ بغض و عداوت کرے گا پھر اللہ اور اس کے رسول کے ان کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ وہ اللہ اور رسول کی طرف سے مردود ہو جائیں گے جو ان اللہ کے مہمانوں کے ساتھ بغض و عناد رکھتے ہیں۔ تو ان کی محبت، ان میں غربا بھی ہوتے ہیں، مساکین بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، نادار بھی ہوتے ہیں، یتامہ بھی ہوتے ہیں۔ ان کی خدمت کرنے سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے 2 انگلیاں کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح 2 انگلیاں آپس میں اکٹھی ہیں نا، یہ دیکھیں یہ اکٹھی ہیں، یہ 2 انگلیاں جس طرح ہیں اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ یعنی یتیم کی کفالت سے رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول ہو رہا ہے۔ تو آپ ان سے محبت کیا کریں، اللہ والوں سے محبت کیا کریں، ان کا دھیان رکھیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، آپ کو وہ خاموش دعائیں ملیں گی جو آپ نے زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں آزمایا وہ آزما لیں، جو آزما چکے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ کر بھلا ہو بھلا، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آپ میرے ساتھ مل کے یہ پیغام پہنچا لیں، کر بھلا، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ۔